إن ربي بكيدهن عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سورہ یوسف آیت نمبر 50 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 12 میں سے. چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے، سورۃ یوسف آپ سن رہے ہیں، تو بادشاہ وقت جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا تھا کہ خوابوں کی تعبیر بتلا دیا کرتے تھے. تو بادشاہ وقت کو جب خواب آیا تو وہ جو جیل سے رہا ہونے والا بندہ تھا، اسے یہ بات یاد آئی کہ جیل میں ایک نوجوان ہے، بڑا ماہر ہے، اور اللہ نے اسے یہ علم عطا کر دیا ہے. تو اسے بہت مدت کے بعد یہ بات یاد آئی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جب اس نے خبر دی بادشاہ کو، تو اس نے کہا فوراً بلا لاؤ اس کو، جاؤ اس کے پاس. جب یہ گیا، پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی، خواب کی تدبیر بھی بتائی اور تبشیر بھی سنائی. جب یہ بندہ واپس آیا اور بادشاہ سلامت کے سامنے یہ تعبیر، تدبیر اور تبشیر بیان کر دی، تو بادشاہ کو یہ خیال آیا کہ اتنا قابل بندہ جیل میں ہونا نہیں چاہیے، تو اس لیے اس کو بلا لاؤ، اس کو میرے پاس لے کے آؤ. تو یہ وہ بات ذکر ہو رہی ہے. اس کے آگے فرمایا وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، اور کہا بادشاہ نے ائْتُونِي بِهِ، اسے لے آؤ، اس نوجوان کو، اسے ادھر لے آؤ. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ، پس جب آ گیا اس کے پاس پیغام رساں، جب یوسف علیہ السلام کے پاس لے جانے والا آ گیا، قال، تو کہنے لگے، قربان جاؤں، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل انداز بدل دیا. قال، فرمایا ارجع الی ربک، لوٹ جا اپنے مالک کی طرف، فاسألہ، اور اس سے سوال کر، ما بال النسوۃ اللاتی، ان عورتوں کے بارے میں سوال کر، یعنی 7 سال یا 9 سال کے بعد میرا کیسری اوپن ہو جائے. یوسف علیہ السلام نے میرا وہ پرانا کیسری اوپن کر. ٹھیک ہے نا، کمال دیکھیے رب العالمین کا. اب دوبارہ 7 یا 9 سال کے جیل میں رہنے کے بعد کیسری اوپن، ٹھیک ہے نا، انہی عورتوں سے سوال. فاسألہ، اپنے مالک سے پوچھ لے، ما بال النسوۃ اللاتی، ان عورتوں کا کیا حال ہے، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، جنہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. اچھا، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب بکیدہن علیم، ان کے جو ہے تدبیروں کو خوب جاننے والا ہے. اب ایک صفحہ جو ہے نا دوبارہ واپس سے آ جائیں گے. تو جو میں نے 2 معنی کیے تھے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا، علماء کہتے ہیں، مفسرین، یہ یہاں پر ایک معنی یہ ہے اور دوسرا معنی یہ ہے، دونوں معنی بہتر ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی تائید موجود ہوتی ہے. تو پیچھے آ جائیں ذرا. یہاں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا، فلما رأینہ، جب انہوں نے دیکھا، اکبرنہ، بڑا سمجھا انہیں، وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، وقلن حاش للہ، اور کہنے لگی پاکی ہے اللہ کے لیے، ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، مگر یہ عزت والا فرشتہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا، قطعنا، یہاں پر میں نے 2 معنی کیے تھے. یا تو انہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، سمجھی کوئی نہیں. یا دوسرا معنی جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کاٹے تاکہ یوسف علیہ السلام کی توجہ ہم پر مرکوز ہو جائے.
یہ چال تھی ان کی، یعنی اتنا حسین و جمیل جلدی آئے گا، وہ کیا کیا آپ نے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کی توجہ ہماری، تو یہ معنی ٹھیک ہے، کیونکہ اس معنی کی تائید یہ والی آیت اب کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں نا یوسف علیہ السلام نے فرمایا فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي، جاؤ اور اپنے مالک سے پوچھ لیں، مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي، ان عورتوں کا کیا حال ہے، قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ، بے شک وہ جو تدبیر کر رہی تھی، چال چل رہی تھی، میرا رب ان کی چالوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہ معنی جو ہے نا اس کی تائید کرتی ہے کہ وہ انہوں نے ہاتھ اس لیے نہیں کاٹے، انہوں نے اس لیے کاٹے تھے کہ ان کی توجہ مرکوز ہو جائے ہماری طرف، چھوڑے زلیخا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر۔ قال ما خطبکن، اچھا کیسری اوپن ہو گیا جی، بادشاہ نے بلایا، بلاؤ بھائی چلو ان عورتوں کو، ٹھیک ہے نا۔ کیسی ہیں، انٹرنیشنل سطح پہ پاکی بیان کی جا رہی ہے، صفائی بیان ہو رہی پورے ملک میں، اور ایسے انداز میں کہ کسی کو شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو فرمایا قال، بادشاہ نے کہا ما خطبکن، اے عورتوں تمہارا کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے تمہارا، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے ورغلانا چاہا یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس کے بارے میں، جب تم نے پسلانا چاہا حضرت یوسف کو ان کے نفس کے بارے میں، قلنا، تو سب نے یک زبان ہو کے کہا، حاش للہ، پاکی اللہ کے لیے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے حضرت یوسف میں ذرہ بر بھی کوئی برائی نہیں پائی ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ٹھیک ہے نا۔ یہ الفاظ اگر آپ غور کریں گے، یعنی ہم نے ذرہ بر برائی بھی حضرت یوسف علیہ السلام میں نہیں پائی ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، اور عزیز مصر کی بیویاں بول پڑتی ہیں، زلیخا، عورتوں نے بھی کہا، انہوں نے بھی پاکی بیان کیے، اور اب عزیز مصر کی باری آئی جو مین مجرمہ ہے، کہنے لگی الآن حصحص الحق، اب حق واضح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس کے بارے میں ورغلانا چاہے، میں نے اسے پسلانے کی کوشش کی ہے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک یوسف علیہ السلام سچ بول رہے ہیں، سچوں میں سے، وہ سچے اور غلطی میری ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے کہتی ہیں ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اور میں یہ پاکی بیان اس لیے کرتی ہوں، آج میں اپنے گناہ کا اقرار اس لیے کرتی ہوں، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، تاکہ میرا خاوند جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی، یعنی میں نے صرف یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ بچ گیا ہے، میں نے گناہ کیا نہیں ہے، گناہ کی کوشش کی ہے، تاکہ میرے خاوند کو پتہ چل جائے کہ گناہ میں نے کیا، سرزد نہیں ہوا ہے، بس کوشش کی ہے میں نے۔ اچھا دوسرا معنی جی اس آیت کا، ایک معنی تو یہ ہو گیا نا کہ میرا خاوند جانے، یا دوسرا معنی جی مصر کی بیوی، ذالکا، یہ پاکی اس لیے بیان کرتی ہوں حضرت یوسف کی اور اپنے گناہ کا اقرار اس لیے کرتی ہوں، لیعلم، تاکہ یوسف جو جیل میں پڑا ہے وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس پر تہمت اور الزام لگانے کے بعد کوئی اس کے ساتھ اضافی زیادتی نہیں کی ہے، اس کے علاوہ میں نے اور کوئی نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی بھی صفائی بیان کر رہی ہوں، جو میں نے پہلے تہمت لگائی ہے اس کی بھی پاکی بیان کرتی ہوں، اس کے بعد اس کی غیر موجودگی میں نے اور اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام جان لے کہ اس تہمت کے بعد میں نے اس کے ساتھ اس کی غیر موجودگی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، کوئی خیانت نہیں کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ رب العالمین لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کامیاب نہیں کرتا ہے قید الخائنین، تدبیر خیانت کرنے والوں کی، ٹھیک ہے نا۔
نہیں چلاتا اللہ۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا کہتی ہیں ما أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتی ہوں۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس جو ہے یہ تو برائی کی طرف دعوت دینے والی ہے، یہ تو برائی پہ ابھارتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میرا رب غفور بخشنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے۔ یہاں باقی اکثر مفسرین تو کہتے ہیں کہ یہ جو ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ، اس سے لے کر یہ غفور الرحیم تک، یہ جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ، کہ وہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، یا میرا رب جان لے، تو ٹھیک ہے نا۔ تو لم أخنه، کہ میں نے اس کی، میرا رب جان لے کہ میں نے عزیز مصر کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی خیانت نہیں کی، یا عزیز مصر جان لے۔ اور آگے جو فرمایا ما أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عاجزی میں کہا ہے، ٹھیک ہے نا، کسر نفسی جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بعض بندے کہتے ہو یہ میں کچھ بھی نہیں، تو دوسرا کہتے کیوں نہیں بھائی، کیوں کسر نفسی کر رہے ہو پہ، تو ہم بڑے بندے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑے ہونے کے باوجود کسر نفسی کی وجہ، لیکن امام ماوردی رحمہ اللہ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ، امام ماوردی النکت والعیون، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ہے عزیز مصر کی بیوی کی ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول کیسے ہو سکتا ہے کہ جس موقع پر پاکی بیان کرنے کا موقع ہے، اور ادھر مثال کے طور پہ آپ پہ کوئی تہمت لگائے اور آپ سے کوئی پوچھے بھائی آپ پر یہ تہمت لگی، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اور آپ نے گناہ نہ کیا ہو اور آپ پھر بھی عاجز بن کر کہیں چلے جی تو نہیں آہڑے ہو، تو یہ نہیں ہے، آپ پاکی بیان کریں اپنے نفس کی۔ تو کیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا ہوں؟ دیکھیں انہوں نے جدھر موقع ملا تو انہوں نے بات چھوڑی نہیں، اپنا تعارف کسی مقام پہ نہیں کروا، لیکن جب مسئلہ توحید کی باری آئی تو اپنا تعارف پہلے نمبر پہ کیا کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور جب اپنی صفائی کی باری آئی تو فرمایا انا ہی راودتنی، اس نے مجھے ورغلایا، زلیخا نے ورغلایا، میں نے نہیں کیا۔ تو یہ کیسے وہ کیسے؟ دوسری بات یہ ان النفس لامارۃ بالسوء، ٹھیک ہے نا، لامارۃ، بے شک نفس جو ہے وہ امارۃ بالسوء، برائی کی دعوت، تین قسم کے نفس ہوتے ہیں، نفس امارہ جو برائی کی دعوت دیتا رہتا ہے اور برائی ہی کرتا ہے، اور اسی طرح نفس لوامہ جو برائی کے بعد ملامت ہو جاتا ہے، یہ بھی بہتر ہے، اور ایک ہے نفس مطمئنہ، یہ ٹھیک ہے نا، مطمئن ہوتا ہے وہ برائی نہیں کرتا۔ تو اس لیے نفس امارہ، ٹھیک ہے نا، یہ تو برائی کی دعوت دینے والی ہے، اور انبیاء جو ہے نا پیدائشی طور پر نفس مطمئنہ ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد دیکھیے ذرا، فرمایا وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي، اور کہاں بادشاہ نے ائْتُونِي بِهِ، لے آؤ حضرت یوسف کو۔ جب زلیخا نے اور عورتوں نے ان کی پاکی بیان کی کہ ہم ہی گنہگار ہیں، تو اب بادشاہ نے کہا لے آؤ اس کو۔ تو امام ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے بات کے ختم ہونے کے بعد بادشاہ نے کہا چلو اب جیل جاؤ اور یوسف کو لے آؤ، تو وہ تو یہاں موجود ہی نہیں تھے، تو یہ بات انہوں نے کیسے کی ہے؟ وہ تو اب کہہ رہے ہیں چلو جی اب صفائی ہو گئی ہے، اب لے آؤ اسے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قول ادھر سے قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق سے ان ربی غفور الرحیم تک کس کی قول ہے؟ عزیز مصر کی بیوی کی ہے۔ اب وہ بادشاہ جب سمجھ گیا تو کیا کہتا ہے وقال الملک ائتونی بہ، اور کہاں بادشاہ نے لے اسے استخلصہ لنفسی، تاکہ میں اس کو خاص کر دوں اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، تاکہ میں خاص بندہ بناؤں اسے اپنے، ٹھیک ہے نا، سلطنت کا۔ فلما کلمہ، بس جب یوسف علیہ السلام آ گئے، فلما کلمہ، پہلے بندہ کاغذات بھیجتا ہے نا، ڈاکومنٹس بھیجتا ہے اور سارے معاملات طے ہوتے ہیں، اور آخری مرحلہ جو ہوتا ہے وہ انٹرویو کا ہوتا ہے، آمنے سامنے براہ راست۔ اب آمنے سامنے آئے اور بات کی، فلما کلمہ، بس جب بات کی یوسف علیہ السلام سے، قال انک الیوم، کہنے لگا بادشاہ انک الیوم، بے شک تو آج کے دن سے لدینا مکین امین، ہمارے پاس مکین امین، مکین ہے، رہنے والا ہے، امین امانت دار ہے، تو ہمارے پاس آج سے ہی، ٹھیک ہے نا،
رہنے والا ہے اور امانت دار ہے۔ اللہ اکبر۔ قال تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض۔ یہ علماء فرماتے ہیں جب آپ کو کسی جگہ کوئی نہ جانتا ہو تو اپنا تعارف کروانا سنت یوسف علیہ السلام ہے۔ جب آپ کو نہ جانتے ہو لوگ، آپ کی صلاحیت کو نہ جانتے ہو، تو یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر جو ہے نا کسی جگہ جمعہ پڑھانے کے لیے جائیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم آپ کو خطیب رکھتے ہیں آپ جمعہ پڑھائیں، اور ادھر آپ کہیں کہ میں کی تو کچھ نہیں پتہ جی، میں تو فقیر جا بندہ۔ یہ نہیں، آپ اپنی صلاحیت ظاہر کر دیں کہ میں نے 8 سال درس نظامی حاصل کیے، میں نے اتنے سال مدرسے میں لگائے، یہ میرے اساتذہ کرام ہے، اور یہاں میں نے قرآن کا درس لیا ہے، یہاں میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ ادھر، تو ادھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ کون سی صلاحیتوں کے مالک ہے، تو فوراً کہنے لگے خود۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تکبر کر کے جی انہوں نے، اوپر جو علماء فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے عاجزی میں کہیں، تو یہاں پر کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ انہوں نے غرور کیا ہے، یا خود کہتے ہیں کہ مجھے زمین کے خزانہ، مجھے وزیر خزانہ بنا دے، کتنی بڑی وزارت مانگتے ہیں اپنے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا اس لیے کہ نا آیات للسائلین، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے۔ تو فرماتے ہیں قال جعلنی علی خزائن الارض، فرمایا بنا دے مجھے علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں، یا وزیر خوراک بنا دے، وزیر خزانہ بنا دے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، ایسا نہیں کہ اس پہ چور اور ڈاکو کو بٹھا دوں وزیر خزانے پہ، ایسا نہیں، میں علیم جاننے والا بھی ہوں، اس کی حفاظت بھی کروں گا، یہ نہیں کہ لوٹ مار والوں کو بٹھا لوں، ٹھیک ہے نا۔ وزیر تعلیم ان کو بتاؤں کہ جن کی خود اپنی جیلی ڈگریاں ہو اور اس پہ آیا ہو، یا میں وزیر خزانہ اس کو بناؤں جو سارا خود ہی جو نے کھائی جاؤ، ٹھیک ہے نا، پھیٹا نو بدائی جاؤ، یہ ایسے لوگوں کو نہیں بناؤں گا، میں جانتا ہوں اس کام کو۔ تو فرمائے انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، علیم جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، قربان جاؤں اللہ رب العالمین پر کہ کہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھایا ہے اور کہاں پہ لا کر پہنچا دیا ہے، کہاں پہ کھڑا کیا ہے۔ فرمایا اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں، یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ ٹھکانہ پکڑتا ہے منہا، اس سے، حیث یشاء، جہاں پر چاہے، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کے بدلے ضائع نہیں کرتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں ہم دیہات میں گئے اور ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی، پہاڑوں میں، دیہات میں باہر نا، دیہاتی سے ملاقات ہوئی، اس سے ہم نے کہا کوئی ایسی بات بتا دیں ہمیں جو تو نے براہ راست امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ ان کے یہ شوق ہوتا تھا نا، جذبے ہوتے، تو دیہاتی رونے لگا اور کہنے لگا میں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سامنے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنائے، اِنَّكَ لَن تَدْعَ لِلَّهِ شَيْئًا إِلَّا أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ، جب تو اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں اس سے بہتر بدلہ عطا کر دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے بادشاہ کے محل کو ٹکرا دیا ہے، جیل کو پسند کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جیل، جس محل کو میرا یوسف تو نے میری رضا کے لیے ٹکرایا ہے، آجا اسی ملک کا تجھے بادشاہ بنا دیتا ہوں، اس محل کا مالک اور اس ملک کا تمہیں کیا بنا دیتا ہوں، بادشاہت عطا کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے تو کوئی چیز چھوڑ دے گا تو اللہ اس سے بہتر بدلہ تجھے عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا ولا نضیع اجر المحسنین ولا اجر الآخرت، یہ بھی آپ نہ سوچے کہ کہیں دنیا میں ہی یوسف علیہ السلام کو بدلہ ملا ہو، اللہ نے یہ بھی مسئلہ صاف کر دیا کہ بھائی دنیا میں بادشاہت مل گئی، چلو اتنا مقام مل گیا، نہیں، فرمایا ولا اجر الآخرت خیر للذین آمنوا، اور آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی دار ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
وجاء اخوۃ یوسف قد فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، اس کے بھائی جب آ گئے اس کے پاس اور سامنے آئے، تو یہ اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس مسجد میں انشاءاللہ جمعے والے دن بھی ہم دعا کریں گے، اور آپ ابھی بھی دعا کریں۔ اصل دعا وہی ہوتی ہے جو بن دے کے کی جائے، ٹھیک ہے؟ جس نے بھی اس میں حصہ لیا ہے اور جس طرح بھی کوئی کوشش کی ہے، اللہ پاک سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہماری ہر کاوش کو اپنے دین کے لیے جو ہے نا قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو آنے والا مہینہ ہے، اللہ صحیح طریقے کے ساتھ اس میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی مہینے کو اپنے مغفرت کے لیے جو ہے مغفرت کا سبب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، دنیا کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب موت کی باری آئے تب زبانوں پہ جاری و ساری رکھے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔